ٹھیک، تو ہم یہ بتا رہے ہیں کہ مغربی تہذیب کے جو 3 اصول ہو گئے، سیکولرزم، نیشنلزم اور ڈیموکریسی، ان کے مقابلے میں اسلام 3 اصول پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اسلام نے تو سب سے پہلے اصول پیش کیے ہیں. یہ اصول تو مغربی تہذیب وغیرہ کے جو اصول ہیں یہ سب بعد کی چیزیں ہیں، بعد میں آئی ہیں، ابھی کے ہیں، ہے نا. تو وہ بہت ہی فطری ہیں، لازوال ہیں، اور ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. وہ 3 اصول، اس میں سب سے پہلا ہے وہ ہے خدا پرستی. ٹھیک ہے، تو پہلے اصول کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب اس خدا کو اپنا آقا تسلیم کریں جو ہمارا اور تمام کائنات کا خالق، مالک اور حاکم ہے. ہم اس سے آزاد اور بے نیاز بن کر نہیں بلکہ اس کے تابع فرمان اور اس کی رہنمائی کے پیرو بن کر زندگی بسر کریں. ہم صرف اس کی پوجا ہی نہ کریں بلکہ اس کی اطاعت اور بندگی بھی کریں. ہم صرف فردن اپنی پرائیویٹ حیثیت ہی میں اس کے احکام اور ہدایت کے پابند نہ ہوں بلکہ اپنی اجتماعی زندگی کے بھی ہر پہلو میں اس کے پابند ہوں. ہماری معاشرت، ہمارا تمدن، ہماری معیشت، ہمارا نظام تعلیم تربیت، ہمارے قوانین، ہماری عدالتیں، ہماری حکومت، ہماری صلح و جنگ اور ہمارے بین الاقوامی تعلقات سب کے سب اصولوں اور حدوں کے پابند ہوں جو خدا نے مقرر کیے ہیں. ہم اپنے دنیاوی معاملات کو طے کرنے میں بالکل آزاد نہ ہوں بلکہ ہماری آزادی ان سرحدوں کے اندر موجود ہو جو خدا کے مقرر کیے ہوئے اصول اور حدود نے کھینچ دی ہے. یہ اصول اور حدود ہر حال میں ہمارے اختیارات سے بالاتر ہے. ٹھیک ہے، تو اس جی سب سے پہلی چیز کیا؟ خدا پرستی. خدا پرستی کا مطلب یہ ہو گیا، خدا پرستی میں صرف خدا پر ایمان لانا کافی نہیں کہ آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا ہے، یہ کافی نہیں. مطلب یہ بات تو ظاہر سی بات ہے، ایک کلمہ ہے کہ میں اللہ پر ایمان لایا، میں سارے خداؤں کا انکار کرتا ہوں اللہ کے سوا، لیکن اس چیز کو سمجھنا ہے کہ خدا پر ایمان کا مطلب کیا ہوا. اب خدا پر ایمان کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کی اجتماعی اور انفرادی، انسان کی تنہائی اور اس کی جو ہے معاشرت، ہر جگہ جس قدر بھی معاملات ہوں گے، جیسے بھی معاملات ہوں گے، تمام معاملات میں، تمام امور میں، تمام افیئرس میں وہ اس بات کو ملحوظ رکھے گا کہ اس معاملے میں میرے رب کی کیا مرضی ہے، اس کا کیا حکم ہے، وہ کیا چاہتا ہے، کس چیز سے اس نے مجھے روکا ہے، کس چیز سے اس نے مجھے نہیں روکا ہے، کیا میں کر سکتا ہوں، کیا میں نہیں کر سکتا ہوں. یعنی ایک خدا پرست انسان اس دنیا کے اندر ایک کیا بولتے ہیں اسے، بے لگام گھوڑے کی طرح سے زندگی نہیں گزار سکتا کہ مجھے تو اس چیز میں لذت مل رہی ہے تو میں یہ کروں گا، مجھے اس چیز میں سرور آ رہا ہے تو یہ میرے لیے فائدہ مند ہے، اور مجھے اس چیز میں جو ہے نفع نظر آ رہا ہے تو یہ ہمارے لیے جو ہے ترقی کا ذریعہ ہے. یہ نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان اور وہ شخص جو خدا پرست ہے اس کے لیے ترجیح کی صورت ہی یہ ہوتی ہے کہ اس میں خدا کی مرضی ہے یا نہیں. اس لیے ایسے لوگوں کا جب کسی جگہ اجتماعیت ہوگی تو پھر وہاں پر ان کے اسلام یہ تعلیم دیتا ہے کہ تمہارا سب کچھ، ساری چیزوں پر خدا کی چھاپ لگ جانی چاہیے. آئی بات سمجھ میں؟ ساری چیزوں پر خدا کی چھاپ پڑنی چاہیے، یعنی ایسا معلوم ہو جانا چاہیے دور سے دیکھ کے ہی کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کی مرضی عزیز ہے. اب دیکھیے دوسرے اصول کا انسانیت. نیشنلزم کے مقابلے میں انسانیت. نیشنلزم میں کیا ہوتا ہے؟ نیشنلزم میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی قوم کے مفاد کے سامنے اندھے ہو جائیں. آپ کو دنیا کا کوئی کسی قوم کی ہمدردی، کسی قوم سے بھلائی، کسی قوم سے اس کو آگے بڑھانے کا جذبہ، یہ سب چیزیں آپ کے اندر موجود نہ ہوں، بلکہ آپ اپنی قوم کی آگے بڑھانے کے لیے دوسری قوموں کو کچل ڈالیں، ان کے اوپر ظلم کریں، یہ سب آپ کے لیے جائز ہو جائے اور آپ اپنی قوم کو خدا بنا لیں. یہ سمجھنے لگے کہ آپ کی قوم جو ہے وہی اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے بھیجی گئی ہے، وہی جو ہے وہ چوزن پیپل ہیں. آپ یہ آپ تصور کر لیں، اور اس بنیاد پر آپ کے اندر خود غرضیاں، تعصبات، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے جلن، حسد، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے ہتھیاروں کی خرید و فروخت، ایک دوسرے کو دبانے کے لیے، جنگ مسلط کرنے کے لیے جھوٹ فریب کے بہانے، یہ سب چیزیں آپ کے لیے جائز ہو جائیں اور آپ کوئی اس میں دقت محسوس نہ ہوتی ہو. دوسرا اصول انسانیت کا مطلب دیکھو، دوسرے اصول کا مطلب یہ ہے کہ خدا پرستی کی بنیاد پر جو نظام زندگی بنے اس میں قوم،
نسل، وطن، رنگ اور زبان کے فرق و امتیاز کی بنا پر کسی قسم کے تعصبات اور خود غرضیاں رہ نہ پائیں۔ وہ ایک قومی نظام کے بجائے ایک اصولی نظام ہونا چاہیے جس کے دروازے ہر اس انسان کے لیے کھلے ہوئے ہوں جو اس کے بنیادی اصولوں کو مان لے، اور جو خدا بھی اس کو اور جو انسان بھی ان کو مان جائے، وہ بغیر کسی امتیاز کے مساویہ حقوق کے ساتھ اس میں شریک ہو سکے۔ اس نظام میں شہریت یعنی سٹیزنشپ کی بنیاد پیدائش اور نسل و وطن پر نہ رکھی جائے بلکہ صرف اصول پر رکھی جائے۔ رہے وہ لوگ جو ان اصولوں پر مطمئن نہ ہوں یا کسی وجہ سے ان کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوں تو ان کو مٹانے اور دبانے اور ہضم کرنے کی کوشش نہ ہو، بلکہ وہ متعین حقوق کے ساتھ اس نظام کی حفاظت میں رہیں، اور ان کے لیے ہر وقت یہ موقع کھلا رہے کہ جب بھی ان اصولوں کی صحت و درستی پر ان کا اطمینان ہو جائے، برابر کے حقوق کے ساتھ اپنی آزادانہ مرضی سے اس نظام کے شہری بن سکیں۔ یہ چیز جس کو ہم اصول انسانیت سے تعبیر کر رہے ہیں قومیت کی نفی نہیں کرتی بلکہ اس کو صحیح فطری حد میں رکھتی ہے۔ اس میں قومی محبت کے لیے جگہ ہے مگر قومی تعصب کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ قومی خیرخواہی جائز ہے مگر قومی خود غرضی حرام ہے۔ قومی آزادی مسلم ہے اور ایک قوم پر دوسری قوم کی خود غرضانہ تسلط سے بھی سخت انکار ہے۔ مگر ایسی آزادی ہرگز تسلیم نہیں جو انسانیت کو ناقابل عبور سرحدوں میں تقسیم کر دے۔ اصول انسانیت کا مطالبہ بھی یہ ہے کہ اگرچہ ہر قوم اپنے گھر کا انتظام آپ کرے اور کوئی قوم من حیث القوم دوسری قوم کے تابع نہ ہو، لیکن وہ تمام قومیں جو تہذیب انسانی کے بنیادی اصولوں پر متفق ہو جائیں، ان کے درمیان انسانی فلاح و ترقی کے کام میں پورا تعاون، مسابقت، کمپٹیشن کے بجائے معاونت ہو، باہم امتیازات اور تعصبات اور تفرقے نہ ہو بلکہ تہذیب و تمدن اور اسباب زندگی کا آزادانہ لین دین ہو۔ اس مہذب نظام زندگی کے تحت زندگی بسر کرنے والے دنیا کا ہر انسان اس پوری دنیا کا شہری ہو، نہ کہ اس ملک کے قوم کا، حتیٰ کہ وہ کہہ سکے کہ ہر ملک ماست کی ملک خدائے ماست۔ موجودہ حالت کو ہمیں قابل نفرت حالت سمجھتے ہیں جس میں ایک انسان نہ تو خود ہی اپنی قوم اور ملک کے سوا دوسری قوم اور ملک کا وفادار ہو سکتا ہے، اور نہ کوئی قوم اپنے افراد کے سوا دوسری کسی قوم کے افراد پر اعتماد کر سکتی ہے۔ یہ جو باتیں ہم ابھی پڑھ رہے ہیں انسانیت کے تعلق سے اسلام کا جو نظریہ ہے اس سے ہم کو معلوم ہو جا رہا ہے کہ اسلام قوم پرستی کے بجائے انسانیت کو اپنی بنیاد بناتا ہے اجتماعیت کے لیے، ہے نا۔ یعنی اسلام اس بات کو روا نہیں رکھتا کہ قوموں کی تقسیم یا قومیت کی تقسیم جو ہے خود غرضی، تعصبات، نفرتیں، عداوتیں، تفریقیں اور جلن، حسد، کٹن ان سب چیزوں پر رکھی جائے، بلکہ یہ بتاتا ہے کہ اس قوم پرستی میں کیا ہوتا ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ شخص جو آپ کی قوم کا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا ظالم ہو، کتنا ہی بڑا قاتل ہو، کتنا ہی بڑا گنہگار ہو، کتنا ہی بڑا متعصب ہو، وہ کچھ بھی ہے لیکن وہ آپ کی طاقت ہے، وہ آپ کے لیے سب کچھ ہے۔ کیوں؟ جسٹ بیکاز ہی بلونگس ٹو یور قوم، ہے نا۔ اس کا تعلق صرف آپ کی قوم سے ہے، اس لیے وہ آپ کو عزیز ہے، اور وہ اس لیے زیادہ آپ کو عزیز ہے کیونکہ وہ آپ کی خاطر دوسروں پر ظلم کرتا ہے، دوسروں کو مارتا ہے، یا دوسروں کو دبا کر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، یا آپ کا تسلط جو ہے دوسروں پر قائم رکھتا ہے، دوسری قوموں کو دباتا ہے نا، اس بنیاد اور یہ چاہتا ہے کہ آپ جو دوسری قوم کے لوگ ہیں وہ بھی آپ کے اصولوں کو مان لیں اور آپ کی طرح زندگی گزاریں۔ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان کے اندر یہاں RSS کی جو اصل تگودو ہے، اس کی جو خواہش ہے وہ کیا ہے، وہ یہی ہے نا کہ یہاں جو مسلمان ہیں، کرسچن ہیں، جو دوسرے لوگ ہیں، یہ سب بھی دوسرے درجے کے شہری بن کر کے رہیں اور جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے رہیں یہاں پر، ہے نا۔
یہاں پر جو ہے سوریہ نمسکار کریں, یوگا کریں, اور جو گاؤں ماتا کو گو ماتا کہیں, اور بھارت ماتا کی جے بولیں, اور یہ کریں. مطلب جتنے بھی انہوں نے سمبلس بنا رکھے ہیں وہ یہی ہے نا. بار بار وہ سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں اس کا, راشٹر بھکتی کا, کہ یہ آپ دیش پریم کا یہ دکھائیے, وہ دیجیے, اور آپ تو ایسا نہیں کیا, آپ نے تو ویسا نہیں کیا, آپ تو دیش سے یہ نہیں کرتے. تو ان کی جو سب یہ ظاہری چیزیں ہیں وہ سب کس لیے ہیں؟ صرف اس لیے تاکہ ایک قوم کو جس کی اپنی تہذیب ہے, جس کا اپنا اصول ہے, اس کو اپنے اصولوں اور اپنے جو ہے پالیسی کے اندر ضم کر دیں, اس کو مجبور کر دیں, اس کو دوسرے درجے کا شہری بنا دیں. جبکہ اسلام اس بات کو روا نہیں رکھتا. وہ یہ کہتا ہے کہ تمام انسان آزاد ہیں, کسی پر بھی ہے کسی قسم کا ظلم نہیں ہو سکتا. اور تمہاری قوم میں ہر وہ شخص شامل ہو سکتا ہے جو تمہارے اصولوں کی پیروی کرے, تمہارے اصولوں کو مان لے, ہے نا. یعنی کسی قوم کا حصہ ہونے کے لیے یہ انسانیت کے ناطے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ وہ اس میں پیدا ہو گیا ہے, بلکہ یہ بھی ہے کہ وہ قوم جن اصولوں اور بنیادوں پر کھڑی ہے, یعنی اسلام کے جو اصول ہیں, اسلام کی جو تعلیم ہے, اس کی بنیاد پر ہے. اور اس بنیاد پر ایک ایسا شخص جو اپنے آپ میں ظاہری طور پر ہم کو نظر آ رہا ہو کہ یہ دلت ہے, جو ہندوؤں کے یہاں پہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ چوتھے درجے کا آدمی ہے نا, نچلے درجے کا آدمی ہے, وہ بھی اسلام میں آ کر کے کیا ہو جائے گا, اسی درجے کی جو ہے عزت پا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ارے نواز سمجھ میں. جی 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 سر جی. تو یہ والا جو پوائنٹ ہے انسانیت والا, یہ ذرا اہم ہے نا. اس کو اگر کچھ بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو سوال بھی کر سکتے ہو, اور اچھے سے بھی اس کو جاننا ہے. ہم اس کے مقابلے میں ایسا عالمگیر نظام چاہتے ہیں جس میں اصولوں کی وحدت کو بنیاد بنا کر قوموں کے درمیان وفاق قائم ہو, اور اس وفاق میں بالکل مساویانہ اور مشترک شہریت, کامن سٹیزن شپ ہو, اور بے روک ٹوک آمد و رفت کا طریقہ رائج ہو. ہماری آنکھیں پھر ایک دفعہ یہ منظر دیکھنا چاہتی ہیں کہ آج کا کوئی بھی بطوطہ اٹلانٹک کے ساحل سے بحر الکاہل کے جزائر تک اس طرح جائے کہ کہیں بھی وہ غیر یعنی ایلین نہ ہو, اور ہر جگہ اس کے لیے جج, مجسٹریٹ, وزیر یا سفیر بن جانے کا موقع ہو, ہے نا. مولانا مودودی یہاں پہ دوسری بات کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کی دنیا کی جو یہ تقسیم ہو چکی ہے نا نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر, ہندوستان ایک نیشن ہے, پاکستان ایک نیشن ہے, افغانستان ایک نیشن ہے, بنگلہ دیش ایک نیشن ہے, بھوٹان, شری لنکا, نیپال, اور جس طرح بھی دیگر ممالک ہیں, سب یہ نیشن کی بنیاد پر وہ ہوتے جا رہے ہیں. مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ نیشن کی بنیاد محض جغرافیہ کی بنیاد پر نہیں ہونی چاہیے, کہ یہ پنجاب سے لے کر کے ادھر تک جو ہے یہ پاکستان ہو گیا, اور پنجاب سے لے کے ادھر کشمیر تلک, اور کنیا کماری سے لے کے کشمیر تلک یہ ہندوستان ہو گیا, اس پر نہیں. بلکہ اس کی بنیاد جو ہے کس پر ہونی چاہیے, بلکہ کہہ رہے ہیں مولانا مودودی کی پوری دنیا کے اندر ایک کامن سٹیزن شپ ہونی چاہیے, ہے نا. کامن سٹیزن کا مطلب یہ ہو گیا کہ ہر وہ آدمی جو کہیں کا بھی رہنے والا ہو, لیکن وہ اگر آپ کے اصولوں سے متفق ہے نا, وہ آپ کے اصولوں کو مانتا ہے اور ان پر عمل کر رہا ہے, تو پھر کیا بولتے ہیں, وہ سب جو ہے آپ کا یہ بنے گا, مطلب وہ آپ کا شہری ہے. اور دنیا کا نظام قومی یہ جو تعصبات کی بنیاد پر سب نے اپنی اپنی دیواریں کھڑی کر دی ہیں نا سرحدوں کی, یہاں سے ہماری ایل ایس سی ہے, یہاں سے اس کی ہے, یہاں سے ابھی دیکھو کیا جھگڑا چل رہا ہے چین کا, پاکستان کا, اس کا, ہندوستان کا, یہی ہے نا. یہ ایل ایس سی میں ادھر ہماری جو ہے ایل او سی ہے, لائن آف کنٹرول, ٹھیک ہے, یہ لائن آف ایکشن ایل ایس سی, تو یہ ہماری اس کے اندر گھسائے ہیں, اور یہ انہوں نے اس کے پار کر دیا تھا, اور فلاں ہے. یہ سب جو تقسیمات اس کی بنیاد پہ کیا ہو رہا ہے, نفرتیں بڑھ رہی ہیں. پاکستان سے آئے دن گولی باری ہوتی رہتی ہے کشمیر میں, وہ کس بنیاد پہ, کیونکہ وہ سرحد پہ ادھر بھی فوج کھڑی ہے, ادھر بھی فوج کھڑی ہے. تو مولانا مودودی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جھمیلا ہونا ہی نہیں چاہیے, اور کامن سٹیزن شپ ہونا چاہیے. کوئی بھی آدمی کہیں سے بھی دنیا میں کہیں سفر کرے, کوئی اس کو پاسپورٹ روک ٹوک کی ضرورت نہ ہو. ہاں کیا کہتے ہیں, آفیشیلی ڈاکومنٹس مطلب سب معلوم ہونا چاہیے کہ کون آدمی کہاں ہے, لیکن یہ کہ اس پہ اس طرح کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت اب جو دنیا کی یہ تقسیم ہے نیشنل اسٹیٹ کی بنیاد پر, یہ اپنے آپ میں کوئی بہت بری چیز نہیں ہے نا. اب اگر اس اصول کی بات کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو بہت مشکل ہو جائے گا. یعنی جس وقت نیشن اسٹیٹ بن رہے تھے اس سے پہلے ہی دنیا کے اندر اس طرح کی بیداری لائی جاتی کہ دنیا کامن سٹیزن شپ کی بنیاد پر آگے بڑھے تو ممکن ہے کچھ ہوتا ہے. لیکن آج کی دنیا میں جبکہ ہر ملک اپنے آپ میں خود مختار ہے, اور دوسرے ملک پر ہم دوسرے کسی ملک پر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتے ہیں وغیرہ, تو
یہ چیز یہ بات کہنا کہ آپ کو سٹیزنشپ اور یہ مجھے لگتا ہے کہ کسی طریقے سے فائدہ مند ہوگا. اب ہمارے پاس جو راستہ ہے وہ یہی ہے کہ جو موجودہ نیشن اسٹیٹس ہیں ان کے اندر یہ تصور عام کیا جائے انسانیت کا تصور ہے نا, کہ قومی تصور کے ساتھ میں رہ کر کے یا قومی تعصبات اور نفرتیں اپنے دلوں میں پال کر کے ہم اس دنیا کو ایک بہتر اور پرامن اور پرسکون گھر نہیں بنا سکتے ہیں. انسانیت کا جس قدر ان کے اندر پیغام جائے گا, انسانیت کی تعلیم ان کے اندر اگر عام ہوگی تو ہم کو لگتا ہے کہ نیشن اسٹیٹ جو چل رہے ہیں ان میں بھی کوئی ایسا بڑا مسئلہ بعد میں پیدا نہیں ہوگا. اس کے بعد سمجھ میں آ رہی بات؟ جی اس کے بعد میں دیکھیے کیا بولتے ہیں خلافت جمہور کا مفہوم. اب تیسرے اصول کو لیجئے, ہم جمہوری حاکمیت کے بجائے جمہوری خلافت کے قائل ہیں. اچھا, جمہوری خلافت کے قائل ہیں. شخصی بادشاہی یعنی مونارکی اور امیروں کے اقتدار اور طبقوں کی اجارہ کے بھی ہم اتنے ہی مخالف ہیں جتنا موجودہ زمانے کا کوئی بڑے سے بڑا جمہوریت پرست ہو سکتا ہے, جمہوریت پرست ہو سکتا ہے. اجتماعی زندگی میں تمام لوگوں کے یکساں حقوق, مساویانہ حیثیت اور کھلے مواقع پر ہمیں بھی اتنا ہی اصرار ہے جتنا مغربی جمہوریت کے کسی بڑے سے بڑے حامی کو ہو سکتا ہے. ہم بھی اس بات کے قائل ہیں کہ حکومت کا انتظام اور حکمران کا انتخاب تمام باشندوں کی آزادانہ مرضی اور رائے سے ہونا چاہیے. ہم بھی اس نظام زندگی کے سخت مخالف ہیں جس میں لوگوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی, اجتماع کی آزادی اور سعی عمل کی آزادی نہ ہو, یا جس میں پیدائش اور نسل اور طبقات کی بنا پر بعض لوگوں کے لیے مخصوص حقوق اور بعض دوسرے لوگوں کے لیے مخصوص رکاوٹیں ہوں. یہ امور جو جمہوریت کا اصل جوہر ہیں, ایسنس ہیں, ان میں ہماری جمہوریت اور مغربی جمہوریت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. دیکھو مولانا مودودی ابھی کیا کہہ رہے ہیں نا, جہاں تک بنیادی اصولوں کی بات ہے تو ان میں مغربی جمہوریت میں اور ہماری جو جمہوریت ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے نا. ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ منارکی نہیں ہونی چاہیے, یعنی ایک آدمی ہے, ایک امیر آدمی کو اور ایک کیا کہتے ہیں خاندان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پورے ملک پر جو ہے لوگوں پر ہمیشہ جب چاہے حکومت کرتا رہے اور کوئی اس کو ہٹانے والا نہ ہو. اسی طریقے سے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ لوگوں پر بیجا پابندیاں ہوں, انہیں اجتماع کرنے کی آزادی نہ ہو, اور انہیں اپنی بات کہنے کی آزادی نہ ہو, اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی نہ ہو. یہ سب ہم بھی نہیں مانتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ہم اس نظام ہم بھی چاہتے ہیں کہ انتخابات کا سسٹم ہونا چاہیے ہے نا, حکمران میں تبدیلی ہونی چاہیے اگر کچھ گڑبڑی ہو, ٹھیک ہے, اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے. یہ سب چیزیں ہم تسلیم کرتے ہیں, مگر ان میں ہماری جمہوریت اور مغربی جمہوریت کے درمیان کوئی اختلاف نہیں. ان میں سے کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اہل مغرب نے ہمیں سکھائی. یعنی یہ جو بڑی آزادی کی اور بڑی کیا کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن اور بڑی کیا بولتے ہیں عورتوں کی آزادی اور جمہوریت اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں مغربی تہذیب والے کر رہے ہیں ہے نا, اہل مغرب کر رہے ہیں, یہ کوئی ایسی چیز نہیں جو انہوں نے ہم کو سکھائی ہو. یہ سب ہمارے یہاں بہت پہلے سے موجود ہے, بلکہ ہماری ہی چیزوں کو انہوں نے اپنے یہاں پر کنورٹ کر کے جو ہے دنیا کو بتانا شروع کیا ہے. یہ ہماری کوتاہی اور غفلت رہی ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم اس طرح سے ہم نہیں کی. ہمارے یہاں جو علمی روج تھا, جب ہمارے پاس وہ سوال آیا تو ہم کو اس بات کا ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم اپنی تعلیم کو دور دراز اس کو پہنچانا ہے نا. یورپ نے اس کی تقلید کی, اس کو ترجمہ کر کے اپنے یہاں لے گئے اور اس کو ایسے پھیلا دیا. اور پھر ہمارے جو لوگ تھے جنہوں کی لکھی ہوئی باتیں تھیں ان لوگوں کے نام تک ان کمبختوں نے جو ہے تبدیل کر دیے. بعد میں دنیا کو یہ معلوم ہی نہیں ہوا کہ ارے یہ تو وہی کیا کہتے ہیں آدمی ہے جو عرب میں تھا, مطلب یہ کہ اسحاق کو انہوں نے آئزیک کر دیا. تو اب وہ کوئی بھی جب آئزیک پڑھتا ہے تو اس کو سمجھ میں نہیں آتا کہ شاید وہی عرب کا بدو ہے, کوئی عرب کا بدو مسلمان ہے جس نے یہ تھیوری پیش کی تھی. ٹھیک ہے, ہاں. اب دیکھو ابن الحیثم ہے نا, عربین فلسفر تھے بہت بڑے, اور میڈیسن میں ان کا بہت بڑا کام ہے, لیکن اس کا نام جو ہے وہاں جا کر کے بالکل ہی بدل گیا. ٹھیک ہے, اسی طریقے سے جو ہے الخوارزمی بہت بڑے کیا کہتے ہیں فلسفر ہیں, بڑے سائنٹسٹ مسلم دنیا کے سب سے پہلے ہے نا. ان کو وہاں جا کر کے الخوارز کو الگوریدم کر دیا. الگوریدم نام سنا ہوگا تم نے, میتھمیٹکس میں اور سائنس میں آتا ہے الگوریدم. وہ الگوریدم کیا ہے, وہ الخوارزم نام ہے اس کا. تو
میں نے ایک لسٹ بنائی ہے, تم لوگوں کو میں واٹس ایپ کروں گا ڈائری سے بھیج کر کے, کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جو مسلمان تھے لیکن ان کے جب ان کو یورپ نے ان کا ٹرانسلیشن کیا ان کی چیزوں کا, تو ان کے نام تک چینج کر دیا, اور نام بھی ایسے چینج کر دیا, ان کا پروننسیشن اتنا اس قدر بدل دیا کہ پڑھنے والے اور سننے والے کو معلوم ہی نہیں ہو پاتا کہ یہ مسلمان ہیں, ہے نا. اس لیے انہوں نے بڑی کیا کہ چابک دستی سے اور چالاکی سے ہماری چیزیں چرائی ہیں. تو یہ جتنی چیزیں کی بات کر رہے ہیں نا, یہ آزادی کی اور کیا کہتے ہیں انتخاب کی, اور ایک شخص کو ابھی امیر نہیں ہونا چاہیے یہ وغیرہ, یہ سب تو ہمارے یہاں پہ سب سے پہلے چیز موجود ہے نا. ہماری چرائی ہوئی چیزوں کو یہ دنیا میں انہوں نے پھیلایا ہے. ہاں یہ ہماری غفلت, کوتاہی ہے نا, کم نظری اور جہالت رہی ہے کہ ہم آج انہی چیزوں کو دیکھ کر کے سمجھتے ہیں کہ ارے یورپ تو بہت ترقی کر رہا ہے, یورپ میں یہ نئی نئی چیزیں آئی ہمارے یہاں ہے ہی نہیں. حالانکہ وہ سب کس کی چیزیں ہیں, ہماری چیزیں ہیں سب کی سب. ہاں تو ان میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو اہل مغرب نے ہمیں سکھائی ہو. ہم اس جمہوریت کو اس وقت سے جانتے ہیں اور دنیا کو اس کا بہترین نمونہ دکھا چکے ہیں, جبکہ مغربی جمہوریت پرستوں کی پیدائش میں ابھی سینکڑوں برس کی دیر تھی. دراصل ہمیں اس نوخیز جمہوریت سے جس چیز میں اختلاف اور نہایت سخت اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ جمہور کی مطلق العنان بادشاہی کا اصول پیش کرتی ہے, اور ہم اس کو حقیقت کے اعتبار سے غلط اور نتائج کے اعتبار سے تباہ کن سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ بادشاہی صرف اس کا حق, بادشاہی یعنی سوورنٹی صرف اس کا حق ہے کہ جس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے, جو ان کی پرورش اور بالدگی کا سامان کر رہا ہے, جس کے سہارے پر ان کی ساری دنیا کی ہستی قائم ہے, اور جس کے زبردست قانون کی گرفت میں کائنات کی. اچھا ٹائم ہو گیا نا. تو دیکھو آخری والا پیراگراف جو ہم نے پڑھا ہے اس میں یہ ہے کہ جو جمہوریت ہے نا, اس سے اسلام کا جو بیسک اختلاف ہے یا سب سے اہم اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ وہ جمہوریت کی حکومت کو مطلق العنان قرار دیتی ہے, یعنی جمہور جیسا چاہیں ویسا کریں, جبکہ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا. ٹھیک ہے, کچھ باتیں بعد میں پھر آگے کریں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. یہ میں اٹینڈنس دیکھ لیتا ہوں, 8 لوگ ہیں. وعلیکم السلام.